اسٹیج پر رونق افروز منبر نور پر جلوہ فکر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد غلام حسین صاحب اللہ، تمام حفیظوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور پردہ نشین بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ پوری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر پوجا طیبہ کے شمس الضحیٰ عالم نور کے پیکر لطیف وہ آقا کہ جس کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے تو صداقت کے پیکر بن کے چمکے، وہ آقا کہ جس کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے تو عدالت کے دھنی بن کر چمکے، وہ آقا کہ جس کی بارگاہ میں عثمان غنی آئے تو سخاوت کے پیکر بن کے چمکے، وہ آقا کہ جس کی بارگاہ میں مولا کائنات آئے تو شجاعت کے پیکر بن کے چمکے، وہ آقا کہ جس کی بارگاہ میں غوث اعظم آئے تو ولیوں کے سردار بن کے چمکے، وہ آقا کہ جن کی بارگاہ میں غریب نواز آئے تو ہندوستان کے شہنشاہ بن کے چمکے، اسی آقا کی بارگاہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ میں آپ حضرات کو جس طریقے سے پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔
اسلام کے مقدس دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے ایمان والوں کے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، جیسے کہ ہمارے حافظ صاحب نے ابھی منقبت آپ کے سامنے پیش کی کہ 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ہم کو خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس 2 پنجتن ہیں۔ ایک پنجتن وہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام بھی آتے ہیں، جس میں حضرت علی بھی آتے ہیں، جس میں حضرت فاطمہ بھی آتی ہے، جس میں حضرت امام حسن بھی آتے ہیں اور امام حسین بھی آتے ہیں، اور دوسرے پنجتن وہ ہیں کہ جس میں حضور بھی آتے ہیں، صدیق اکبر بھی آتے ہیں، فاروق اعظم بھی آتے ہیں، عثمان غنی بھی آتے ہیں اور مولا کائنات آتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس 2 پنجتن ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے اہل بیت کا پیار ہوگا، جو میری اہل بیت کی محبت میں کرے گا، جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں فاطمہ الزہرا کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ جنت میں کس کے ساتھ رہے گا؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں وہ رہے گا جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو، جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں اہل اطہار کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں ولی اللہ کی محبت نہ ہو، وہ کعبے میں بھی مرے گا تو جہنمی ہے، وہ کعبے میں بھی مرے گا تو جہنمی ہے۔ آج چونکہ مجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بیان کرنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کیا رکھا ہے؟ فاطمہ رکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کو چاہنے والے، فاطمہ کی اولاد، فاطمہ کے ماننے والے، ان کے بچوں سے پیار کرنے والے، ان کے بچوں سے محبت کرنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی ہے۔ یعنی میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو فاطمہ سے پیار کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کون فاطمہ؟ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائے تو دنیا کے حالات کس قدر خراب تھے کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو عرب کا حال یہ تھا کہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کسی کو بھی بچیاں پسند نہیں تھی، کسی کو بھی لڑکیاں پسند نہیں تھی، کیونکہ یہ مکہ میں رواج تھا کہ جس کے بھی گھر بچی پیدا ہو، جس کے بھی گھر لڑکی پیدا ہو، اس کا باپ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اور ملک ہندوستان میں رواج یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ یعنی آقا علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورت کی کوئی عزت کرنے والا نہیں تھا، عورت کا کوئی احترام کرنے والا نہیں تھا، عورت کو کوئی عزت دینے والا نہیں تھا، عورت سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ مگر جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جس کے بھی گھر میں لڑکی پیدا ہو تو سمجھو اللہ کی رحمت اس کے گھر میں آئی ہے۔ یعنی بیٹی ہو تو رحمت بن کر آتی ہے، اگر بیوی ہو تو شوہر کے لیے ایمان مضبوط بناتی ہے، اور اگر ماں ہو تو اس کے لیے جنت بن کر آتی ہے۔
یعنی اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اور آپ بھی بچیوں کے باپ ہوگے، آپ کے یہاں بھی لڑکیاں ہوگی، آپ کے یہاں بھی بیٹیاں ہوگی۔ سنو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں 4 بیٹیاں ہو، کتنی بیٹیاں؟ صرف 4 بیٹیاں ہو، اور وہ باپ اس کی اچھی پرورش کرے، اس کو اچھا کھلائے، اس کی جو خواہش ہو وہ پوری کرے، اس کو دین کی تعلیم دے، اسے قرآن سکھائے اور اس کی شادی کر دے، تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ میں خود اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں ہو کیا اس کو بھی جنت ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر 3 بیٹیاں ہو، 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، اس کی شادی کرا دے تو اس پر بھی جنت واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں ہو، کسی کی 2 بیٹیاں ہو تو کیا اس پر بھی جنت واجب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کسی کی 2 بیٹیاں ہو اور اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، اس کی تربیت کرے تو اس کے باپ پر بھی جنت واجب ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی ہو تو کیا اس پر بھی جنت واجب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کہ اگر کسی کی 1 بھی بیٹی ہو، اگر وہ اس کی صحیح سے پرورش کرے، اس کی صحیح سے تربیت کرے تو اس کے باپ پر بھی جنت واجب ہے۔ جنت واجب کب ہو رہی ہے؟ بچی کی پرورش کرنے سے جنت واجب ہو رہی ہے، مگر حال یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو گاؤں میں مٹھائی بانٹتے ہیں، جب ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے رشتہ داروں میں مٹھائی بانٹتے ہیں، جب ہمارے یہاں لڑکی کی ولادت ہوتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، جب ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے باپ کو فخر محسوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے، ڈاکٹروں کو پیسہ دیا جاتا ہے، آخر کیوں لڑکا پیدا ہونے پر اتنی خوشی منائی جاتی ہے؟ یاد رکھنا جو لڑکی کی پیدا ہونے میں ناشکری کرتا ہے، یاد رکھنا جو بیٹی کی صحیح سے پرورش نہیں کرتا، جو بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں لوگوں میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے گھر میں بیٹی نہیں دیتا، اگر بیٹی خراب ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے یہاں 4 بیٹیاں نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے اپنی بچیوں کو راضی کرو، اپنی بچیوں کو گفٹ دو، اپنی بچیوں کو سب سے زیادہ راضی کرو، کیونکہ ان کا دل تھوڑا نازک ہوتا ہے، ان کی ہمتوں پر سلام۔ مگر آج حال کیا ہے ہمارا؟ آج حال یہ ہے، مگر بات کیا کر رہے ہیں ہم کہ حضور سے محبت کرنے کی؟ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اور جب انسان بیٹیوں سے نفرت کب کرتا ہے؟ انسان بیٹیوں سے نفرت کب کرتا ہے؟ جب وہ بیٹیاں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہے۔ اس وجہ سے آج باپ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ آج ہم نے صحیح سے بچیوں کی پرورش نہیں کی ہے، بچیوں کو صحیح سے تعلیم نہیں دی ہے، اس وجہ سے آج بچیاں باپ کی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے، بھائی کی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے، گاؤں کی عزتوں کو برباد کر رہی ہے۔ مگر یاد رکھیں اسلام عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اسلام عورتوں کو پردے کا حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہاری وقار ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھ دیا جاتا ہے، جو بیکار چیز ہوتی ہے اسے کھلا رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، آپ کے پاس پیسے ہو تو آپ سب کے سامنے نہیں رکھ سکتے، آپ کے پاس سونا ہو تو آپ گھر میں چھپا کر رکھتے ہیں، آپ دولت گھر میں چھپا کر رکھتے ہیں، تالا لگا کر رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سونا قیمتی ہے، پیسہ قیمتی ہے، کوئی چرا نہ لے، تو پیسے کو اتنا قیمتی سمجھ کر ان کی حفاظت کر رہے ہو، تم سونے کو اتنا قیمتی سمجھ کر سونے کی حفاظت
تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی سب سے کوئی اچھی چیز ہے تو وہ عورت ہے۔ کب عورت ہے؟ جب عورت صراط مستقیم پر چلے تب ہے۔ عورت وہ ہوتی ہے جو اگر وہ سنور جائے تو پورے گھر کا ماحول جنت جیسا بنا سکتی ہے۔ اگر وہ سنور جائے، اگر وہ نیک بن جائے تو دونوں خاندان کو صحیح سے چلا سکتی ہے۔ اگر وہ سنور جائے تو گاؤں کا ماحول وہ بنا سکتی ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے تو پھر شوہر کا احترام نہیں کرتی۔ اگر وہ بگڑ جائے تو شوہر کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے تو شوہر کی اجازت کے بغیر مائکے میں چلی جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں سنیں، اسلام کے مقدس دیوانوں سنو، جو عورتیں اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی، جو عورتیں اپنی شوہر کی بات کو نہیں مانتی، جو عورتیں اپنی شوہر سے محبت نہیں کرتی، آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اگر وہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، فجر بھی پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، یہاں تک کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، حج بھی کرے، مگر اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے، اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جہنمی ہے۔ جو عورت نماز پڑھے، عبادت کرے، بندگی کرے، جس سے اس کا شوہر راضی نہیں ہے، جس سے اس کا شوہر خوش نہیں ہے، تو سمجھو اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اور شوہر کا مقام تو یہ ہے، شوہر کا احترام تو یہ ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ جو شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو، شوہر کے سامنے زبان چلاتی ہو، شوہر کے سامنے لڑائی کرتی ہو، شوہر کے سامنے جھگڑا کرتی ہو، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شوہر ایسا بیمار ہو کہ اس کے جسم سے پیپ نکل رہا ہو، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہو، اگر وہ عورت اس کا خون پی لے، اگر وہ عورت اس کا خون پی لے، اس کا پیپ پی لے، پھر بھی وہ شوہر کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتی، پھر بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور یہاں تک فرمایا گیا ہے، میری ماں اور بہنوں سنو، تم شوہر کو پوچھے بغیر کے مائکے چلی جاتی ہے، بھائی کو فون لگاتی ہے کہ مجھے یہاں آ کر لے جا، پھر بھائی بھی وہ ہوتا ہے جو یاد رکھنا کہ آپ کو جہاں رہنا ہے وہ آپ کا سسرال ہے۔ بھائی آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کھلا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر اچھا ہے تو 2 سال کھلا سکتا ہے، مگر جو گھر آپ کا بہترین ہے، آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے تو شوہر کے ساتھ گزارنی ہے۔ جو سکون شوہر دے سکتا ہے، جو خوشیاں شوہر دے سکتا ہے، جو محبت شوہر دے سکتا ہے، وہ تمہارا باپ بھی محبت دے نہیں سکتا، وہ تمہارا بھائی بھی تمہیں خوشیاں نہیں دے سکتا۔ تم چھوٹی چھوٹی بات میں شوہر سے جھگڑا کرتی ہو، تم چھوٹی چھوٹی بات میں سسرال میں جھگڑا کرتی ہو۔ وہی عورتیں ہوتی ہیں، جب عورتیں آتی ہیں، جب اچھی پرورش ہو تو عورتیں گھر کو اچھا بناتی ہیں، جب بری پرورش ہو تو بھائی کو گھر سے جدا کر دیتی ہے، بھائی کو گھر میں دشمنی ڈال دیتی ہے۔ جب عورتیں بری ہو تو پھر شوہر کو لے کر باہر نکل جاتی ہیں، الگ گھر میں رہنے لگ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں آقا علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، وہ کس کی بات کو مانے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ عورت پر اگر سب سے زیادہ حق ہے تو اس کے شوہر کا حق ہے، اور مردوں پر اگر سب سے زیادہ حق ہے تو اس کی ماں کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی سے محبت کرو، بیوی سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے ظلم مت کرو۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے، جو اپنی بیویوں کو گالی دیتا ہے، یہ مت سوچنا
کہ دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے شوہر کا مقام کیا بتایا ہے. گھر جا کر اپنی بیویوں کو تانا مت دینا, اپنی بیویوں سے جھگڑنا مت, کہ انہوں نے اسلام یہ درس دیتا ہے کہ شوہر کا ادب کرو, شوہر کا احترام کرو, ان کی تعظیم کرو. مگر جو لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں, جو لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ ہے, کمینہ, وہ سب سے برا انسان ہے جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتا ہے, جو اپنی بیویوں کو مارتا ہے. جو مقام جس طریقے سے شوہر کا مقام ہے اسی طریقے سے بیوی کا مقام ہے. جس طریقے سے اگر اپنی بیوی سے ظلم کرو گے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی سے ظلم کرنے والا, بیوی کو مارنے والا, بیویوں کو تانے دینے والا اچھا انسان نہیں ہے بلکہ وہ کمینہ انسان ہے. مگر شوہر کا مقام عورت کے مقام سے زیادہ بڑا ہے. شوہر کا مقام عورت کے مقام سے بڑا درجہ رکھتا ہے. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ خدا کو کرتے ہیں. خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں سنو, اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم ہوتا اے عورتوں تو اپنے شوہروں کو سجدہ کرو, کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے, ان کا درجہ بڑا ہے, ان کی شان بڑی ہے, ان کی رفعت بڑی ہے, یہ مقام ہے. مگر آج چھوٹی چھوٹی بات میں بیویاں شوہروں سے جھگڑنے لگتی ہیں, بیویاں شوہروں سے باندھنے لگتی ہیں. اگر شوہر کہہ دے کہ بھائی کی شادی میں مت جانا تو وہ چلی جاتی ہے. اگر شوہر کہہ دے کہ بہن کی شادی میں مت جانا تو بیویاں چلی جاتی ہیں. اگر کہہ دے کہ اس جگہ میں مت جانا تو چلی جاتی ہے. بھائی کو فون لگاتی ہے, باپ کو فون لگاتی ہے اور بلاتی ہے, اور بھائی بھی وہاں جا کر آستینیں چڑھانے لگتا ہے, باپ بھی وہاں جا کر آستینیں چڑھانے لگتا ہے. کون تجھے جانے سے روک سکتا ہے؟ ایک اسلام کے مقدس دیوانوں, آپ کو پتہ نہیں ہے جیسے ہی تمہاری بیٹی کسی کے نکاح میں چلی گئی ہے پھر باپ کا حق نہیں ہوتا کہ شوہر کے کچھ اجازت کے بغیر تم اپنے گھر میں لے آؤ. آپ دیکھو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے گھر میں گئی تو حضور نے فرمایا اے عائشہ, اے فاطمہ, کیا حضرت علی کو پوچھ کر میرے گھر آئی ہے؟ کیا حضرت علی کو تو نے پوچھا ہے تو میرے گھر آئی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ, میں اپنے شوہر کو پوچھ کر آئی ہوں, مگر یہ عورتیں کہاں گئی ہے جو خود کو فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہتی ہے, جو خود کو فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والی کہتی ہے, وہ نبی کی بیٹی ہے, نبی کی بیٹی. جب نبی کی بیٹی اپنے والد کے پاس, اپنے باپ کے پاس جاتی ہے تو میرا نبی فرماتا ہے فاطمہ کیا تم نے اپنے شوہر کی اجازت لی ہے؟ کیا تم نے اپنے شوہر کو پوچھا ہے کہ میں اپنے باپ کے یہاں جا رہی ہوں, میں اپنے گھر جا رہی ہوں؟ تو فاطمہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو آقا علیہ السلام نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت دی. اور تم کون ہوتے ہو شوہر کی اجازت کے بغیر اپنی بہنوں کو وہاں سے لانے والے؟ تم کون ہوتے ہو شوہر کی اجازت کے بغیر اپنی بچیوں کو گھروں میں لانے والے؟ اسی وجہ سے گھروں میں محبت نہیں رہتی, اسی وجہ سے دو کمینوں میں پیار نہیں رہتا. اسلام کے مقدس دیوانوں, یاد رکھو اور حدیث مصطفیٰ پر عمل کرو, طریقے مصطفیٰ پر چلو, اور اپنے دل میں یہ بات یاد رکھنا اور میری ماں اور بہنوں, اس واقعے سے ذرا اندازہ لگاؤ, یہ واقعہ آپ کے لیے ہے, ذرا کان کھول کر سننا, اس واقعوں میں اپنے ذہن میں یاد رکھنا. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں شہر میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں, میں شہر میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں, میں شہر سے آؤں نا تب تک تم اپنے گھر بھی نہیں جانا, گھر سے باہر تک نہیں نکلنا. اس واقعے کو یاد رکھنا. ایک صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میں شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا رہا ہوں,
اور میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ شوہر کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، شوہر کو کوئی پوچھے بغیر ہی گھر سے باہر نکل جاتی ہے، شوہر سے جھگڑا کر کر مائکے چلی جاتی ہے، شوہر کو پوچھے بغیر کہیں گھومنے نکل جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو اسلام کیا سبق دیتا ہے، اسلام کیا درس دیتا ہے۔ وہ صحابی رسول نے ان سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، میں شہر میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، میں شہر میں تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور تو گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ صحابی رسول شہر میں چلے گئے، کمانے کے لیے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں وہ عورت جس کو گھر سے باہر نکلنے کی منائی تھی، وہ عورت جس کو منع کر دیا گیا تھا کہ گھر سے باہر مت جانا، تو دیکھو اللہ کا انتظام، دیکھو اللہ بندوں کا امتحان کیسے لیتا ہے۔ جب عورتیں ایسی نیک ہو تو انجام باپ کو بھی کتنا ثواب ملتا ہے، جب عورتیں نیک ہو تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، اس کے شوہر نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ وہ شوہر تو کمانے کے لیے شہر چلا گیا، مگر اللہ نے اس عورت کا امتحان کیسے لیا، اللہ نے اس عورت کا امتحان کیسے لیا کہ اس کے باپ کو بیمار کر دیا، اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا باپ بیمار ہے، بیٹی دیکھنے کے لیے گھر نہیں جا رہی ہے، باپ بیمار ہے۔ ہم بھی بات کرتے ہیں، اگر باپ بیمار ہو اور بیٹا ہاسپٹل میں نہ جائے تو لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اس کو اتنا پالا، اس کو اتنا بڑا کیا اور باپ کو ملاقات تک نہیں گیا، باپ کو دیکھنے تک نہیں گیا۔ یہی حال تھا، اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا، وہ عورت کا باپ بیمار ہو گیا۔ تو رسول نے کہا کہ تیرا باپ بیمار ہے، جا اپنے باپ کو دیکھ آ، اپنے باپ کی تربیت کو دیکھ، اپنے باپ کی تربیت کو پوچھ آ۔ مگر اس عورت نے کہا ہے کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے، میرے شوہر نے گھر سے جانے سے منع کر دیا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے خاتون جنت کی چاہنے والیوں، وہ دیکھو باپ بیمار ہے مگر عورت نہیں جا رہی ہے۔ کیوں نہیں جا رہی ہے؟ شوہر نے منع کیا تھا گھر سے باہر مت جانا، باپ بیمار ہے، عورت نہیں گئی۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، اس کے باپ کی طبیعت اور بگڑنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کی حالات میں آ جاتا ہے، مرنے کے وقت میں آ جاتا ہے۔ کچھ عورتیں آتی ہیں اور عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے باتیں کرنا، عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے یہاں کی باتیں وہاں کرنا، عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے آگ لگانا، عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے پورے معاشرے میں چگلیاں کرنا، کیونکہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے عورتوں کان کھول کر سن لو، آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جلے گی۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ اگر جہنم میں جلے گی تو کون جلے گی؟ عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جلائی جائے گی؟ کیونکہ یہ تیری میری کرتی ہے، یہ غیبتیں کرتی ہے، یہ برائی کرتی ہے کہ اس کے گھر میں ایسا ہوا ہے، اس کی بیٹی کا اس کے ساتھ چکر ہے، اس کی بیوی کا اس کے ساتھ چکر ہے، اس کی بہن کا اس کے ساتھ چکر ہے۔ وہ غیبتیں کرتی ہیں، شوہر کا احترام نہیں کرتی، شوہر کے سامنے بولتی ہے، پردہ نہیں کرتی، بے پردہ بنتی ہے بازاروں میں ہماری عورتیں، شادیوں میں ناچتی ہے ہماری عورتیں، شادیوں میں ناچتی ہے ہماری بچیاں۔ یا کان کھول کر سن لو، آپ بھی مسلمان ہیں، پہلے بھی مسلمان تھے، مگر جتنی خیرتیں ہماری مر چکی ہیں، جتنے دل ہمارے مردہ ہو گئے ہیں، پہلے کے جو کمینے مسلمان تھے، کمینے مسلمان، پہلے کے برے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ پہلے جو کمینے مسلمان تھے، جو برے مسلمان تھے، وہ اپنی بیویوں کو شادیوں میں نچاتے نہیں تھے، وہ اپنی بہنوں کو شادیوں میں نچاتے نہیں تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو شادیوں میں نچاتے نہیں تھے۔ کون نہیں نچاتے تھے؟ جو پہلے کے برے مسلمان تھے، جو پہلے کے غلط مسلمان تھے۔ مگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، گھر میں شادی کا ماحول ہوتا ہے، باپ خود ہاتھ پکڑ کر نچانے دے جا رہا ہے، بھائی خود ہاتھ پکڑ
مگر نچانے کے لیے لے جا رہا ہے. باپ نماز بھی پڑھتا ہے, بیٹیوں کو نچا بھی رہا ہے. باپ قرآن بھی پڑھتا ہے, بیٹیوں کو نچا رہا ہے. وہ پہلے کے مسلمان جو بے غیرت تھے, شرابی تھے, زنا کرنے والے تھے, مگر شادیوں میں بچیوں کو نچایا نہیں کرتے تھے, شادیوں میں عورتوں کو نچایا نہیں کرتے تھے. تم نے عورتوں کو نچایا ہے, تم نے بہنوں کو نچایا ہے, اس لیے تمہاری کوئی عزتیں نہیں رہی ہے, تمہاری کوئی تعظیمیں نہیں رہی ہے. آج اس لیے دعا کرتے ہو کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہو, کیونکہ تمہاری بچیوں نے تمہاری عزتوں کو برباد کر دیا ہے, تمہاری بیویوں نے تمہاری عزتوں کو برباد کر دیا ہے, کیونکہ تم نے انہیں پردے میں رہنے کا حکم نہیں دیا, تم نے انہیں اسلام کا درس نہیں دیا. مگر دیکھو تو صحیح, وہ صحابی رسول ہے. اے لوگوں اور اے عورتوں, پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں, جو شوہر کو ناراض کرتی ہے, جو شوہر کا دل دکھاتی ہے, جو شوہر کے سامنے گالیاں بولتی ہے, تمہیں کو کہہ رہا ہوں, کان کھول کر سنو. وہ صحابی نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ اپنے گھر مت جانا, گھر سے باہر مت جانا. باپ بیمار ہے مگر وہ عورت گھر نہیں گئی, باپ مرنے کی حالات میں ہے مگر وہ عورت اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی. اس میں کیا دیکھتے ہیں, اس کا باپ انتقال کر جاتا ہے, اس کا باپ دنیا سے تشریف لے جاتا ہے. عورتوں نے کہا, تانا مارنے والیوں نے کہا, بات کرنے والیوں نے کہا کہ یہ کیسی بیٹی ہے, باپ بیمار ہوا تو دیکھنے تک نہیں گئی, باپ مرنے کے حالات میں آیا تو دیکھنے تک نہیں گئی. ارے اب تو چلی جا, اب تو تیرا باپ مر چکا ہے, اب تو تیرا باپ دنیا میں نہیں رہا. مگر اس عورت نے کیا کہا, وہ عورت کو پتا تھا, وہ دین پر چلنے والی عورت تھی, وہ سیرت مصطفیٰ پر چلنے والی عورت تھی. وہ عورتیں ایسی نہیں تھی کہ اگر شوہر منع کر دے تو بھائی کو بلا لے, وہ عورتیں ایسی نہیں تھی کہ شوہر منع کر دے تو باپ کو بلا لے. وہ عورت تو مصطفیٰ جانے رحمت کے طریقے پر چلنے والی تھی, قرآن کے طریقے پر چلنے والی تھی. مگر وہ عورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچے کو بھیجتی ہے اور کہتی ہے, جاؤ آقا علیہ السلام سے پوچھ کر آؤ, میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے کہ گھر سے باہر مت جانا, اور میرے باپ کا جنازہ جا رہا ہے, میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں, مگر میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ گھر سے باہر مت جانا. جاؤ نبی علیہ السلام سے پوچھ کر آؤ, کیا تب بھی میں جا سکتی ہوں, کیا میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے جا سکتی ہوں. جب وہ بچہ یعنی بڑا تھا, سمجھدار تھا, آقا علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ایک عورت نے کہا ہے, اس کے شوہر نے اس کو باہر نکلنے سے منع کیا ہے, اس کے گھر جانے سے منع کیا ہے, اس کے باپ کے گھر جانے سے منع کیا ہے, اس کا باپ مر چکا ہے, اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. وہ عورت یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ شوہر کی اجازت نہیں ہے مگر باپ مر چکا ہے, شوہر نے جانے سے منع کیا ہے, کیا اس کے باپ کو دیکھنے کے لیے میں جا سکتی ہوں. مسئلہ پوچھا, باپ مر گیا ہے, بیمار تھا تب بھی نہیں گئی, مرنے کے حالات میں تھی پھر بھی نہیں گئی. جب باپ کا انتقال ہوا تو اس عورت نے آقا علیہ السلام کے پاس, جیسے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم مسئلہ امام سے پوچھتے ہیں, ہم ایک مسئلہ پوچھتے ہیں, امام سے پوچھتے ہیں کہ کیا, اگر ہم اس طریقے سے مسئلے پوچھتے ہیں. مگر اس عورت نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, نہیں, اگر شوہر نے منع کر دیا ہے تو باپ کے گھر جا نہیں سکتی. مگر کیا دیکھتے ہیں, جب اس کے باپ کا جنازہ جاتا ہے بیٹی رونے لگتی ہے, کیا دیکھتی ہے, مگر شوہر کی فرما بردار ہے, شوہر کی بات پر چلنے والی ہے. جو عورتیں شوہر کی بات پر چلتی ہیں, جو عورتیں شوہروں کا کہنا مانتی ہے, اللہ پھر انہیں انعام کیا دیتا ہے. جب اس کا باپ مر جاتا ہے وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے, اس کا باپ جنت میں پہنچ گیا ہے. آقا علیہ السلام نے کہا تھا اس بچے سے کہ اگر اس عورت نے اپنے شوہر کا احترام کیا, اپنے شوہر کی بات کو مانی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے باپ کی بخشش کرا دی. سبحان اللہ.
اللہ نے اس عورت کے باپ کی بخشش کرا دی. ہر بیٹی باپ کو جہنم میں جلتا دیکھنا چاہے گی. اگر بیٹی کے سامنے باپ کو جلایا جائے تو وہ برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی. مگر اگر جنت میں جانا چاہتی ہو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ جنت میں جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی جنت میں جائے، تو اپنے شوہروں کا ادب کرو، اپنے شوہروں کا احترام کرو. مگر حال تو ہمارا اس سے بدتر ہو چکا ہے. مگر آؤ اے فاطمہ الزہرا سے کنیزوں سے محبت کرنے والی کنیزوں، میری ماں اور بہنوں، سیرت مصطفیٰ کی سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کے رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پورے گھر کا کام بھی کیا کرتی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، قرآن بھی پڑھا کرتی تھی. اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتی تھی. اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. گھر کا کام کیا کرتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. یعنی جو بھی کام کرتی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور آج ہماری ماں اور بہنیں بھی کام کرتی ہیں، گھر میں گانے لگا دیتی ہیں اور کام کرتی ہیں، گھر میں گانے لگا دیتی ہیں، بیٹوں کو دودھ پلاتی ہیں. اسی وجہ سے بچے بڑے ہو کر کوئی غلام حسین نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ بچے کوئی غلام غوث نہیں پیدا ہوتا. ہم نے پہلے سے ہی کہا تھا ہمارے پاس ایسی نیک مائیں نہیں ہیں، ہمارے پاس سیرت مستقیم پر چلنے والی ماں نہیں ہے. مگر آج بھی ایسی مائیں ہو، آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والی میری ماں اور بہنیں ہو، تو آج بھی کوئی حسین جیسا پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی کوئی غلام حسین پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی کوئی غوث اعظم جیسا پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی کوئی خلیل نواز جیسا پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی کوئی اعلیٰ حضرت جیسا پیدا ہو سکتا ہے. کوئی خلیل نواز جیسا کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ مائیں نیک نہیں ہے. کوئی غلام حسین نہیں پیدا ہو رہا ہے، مائیں نیک نہیں ہے. یعنی پورا بھار عورتوں پر جایا جاتا ہے. جب عورتیں نیک ہوگی اولادیں نیک ہوگی. جب عورتیں نماز پڑھے گی وہ بچوں کو بھی نماز پڑھائے گی. جب عورتیں قرآن پڑھے گی اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائے گی. آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بال تک کو نہیں دیکھا. پردے کا عالم یہ تھا کہ بیٹے نے بال تک کو نہیں دیکھا، اتنا پردہ کیا. اور جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی پردہ کیا. مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو فاطمہ کی وہ شان ہوگی، فاطمہ کی وہ رفعت ہوگی، ان کو وہ مقام ملا جائے گا. جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پردہ کرنے والیوں کو، اللہ تبارک و تعالی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام دے گا. منادی اعلان کرے گا، اے لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، وہ فاطمہ بنت اسد گزر رہی ہے. کون فاطمہ؟ فاطمہ نے وہ پردہ کیا تھا. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جن کے بالوں کو ان کے بیٹوں تک نے نہیں دیکھا. وہ فاطمہ کہ جن کے بالوں کو چاند سورج نے نہیں دیکھا. وہ فاطمہ جب فاطمہ رب کی پابند ہوتی ہے، جب فاطمہ رب کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، جب فاطمہ حدیث مصطفیٰ پر چلنے والی ہوتی ہے، جب فاطمہ رب کو راضی کرنے والی ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. پھر وہ انعام ملتا ہے، پھر وہ مقام ملتا ہے، پھر وہ تعظیم ملتی ہے، پھر وہ احترام ملتا ہے. منادی اعلان کرے گا، اے لوگوں فاطمہ گزر رہی ہے، فاطمہ جا رہی ہے، اپنی نظروں کو جھکا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں محفلوں میں بھی پردہ نہیں کرتی۔ یاد کھول کر سن لو، اسلام یہ حکم دیتا ہے، یہ بات یاد رکھو کہ اگر پڑھانے والا سب سے بڑا ولی ہو، پڑھانے والا سب سے بڑا ولی ہو، پڑھنے والی بھی ولیہ ہو، جس طریقے سے ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچیوں کو سبق دیتے ہیں، مگر اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر پڑھانے والا سب سے بڑا ولی ہو، پڑھنے والی عورت بھی ولی ہو، جس کو پڑھایا جائے وہ قرآن ہو اور جس جگہ میں پڑھایا جائے وہ کعبہ ہو، پھر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مرد عورتوں کو پڑھائے۔ پھر بھی غیر مرحم مرد عورتوں کو پڑھائے، غیر اجنبی مرد عورتوں کو پڑھائے، یہاں تک حکم ہے۔ اور یہاں تک بھی حکم دیا گیا ہے کہ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت کا مطلب چھپانا ہوتا ہے، عورت کا مطلب ہی چھپنا ہوتا ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ آج مرد چھپ رہے ہیں، عورتیں گھوم رہی ہیں۔ پہلے دور یہ تھا کہ عورتیں گھر میں تھی، مرد گھوم رہے تھے، آج حال یہ ہے کہ مرد گھروں میں عورتیں گھوم رہی ہیں۔ کیونکہ آج ہم نے سیرت مصطفیٰ پر عمل نہیں کیا، فاطمہ کی سیرت پر عمل نہیں کیا۔ اور دیکھو کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاطمہ نے اپنا آقا علیہ السلام کی امت سے کتنا پیار کیا ہے، ہم سے کتنا پیار کیا ہے، گنہگار امت سے کتنا پیار کیا ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگاؤ، جب عورتیں ایسی ہو تو پھر انجام کیسا ہوتا ہے، جب عورتیں اچھی ہو تو اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی دعوت کی، آقا علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا۔ یہاں میں فاطمہ کی شان بیان کرتا ہوں، فاطمہ کی رفعت کو بیان کرتا ہوں کہ جس کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ فاطمہ کا وہ مقام ہے کہ فاطمہ کے باپ کے جیسا کسی کا باپ نہیں، فاطمہ کا باپ نبیوں کا تاجدار ہے، فاطمہ کا باپ نبیوں کا سلطان ہے، فاطمہ کے باپ کے جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، پھر بھی عبادت کر رہی ہے، پھر بھی ریاضت کر رہی ہے، پھر بھی رب کو راضی کر رہی ہے۔ فاطمہ کے شوہر کے جیسا کسی کا شوہر نہیں، فاطمہ کے بیٹوں کی طرح کسی کے بیٹے نہیں۔ شوہر کون ہے؟ شوہر فاتح خیبر حضرت علی ہے، اور بیٹے جنتی بیٹے جنتی مردوں کے سردار ہے، اور خود فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جنتی بشارت ملتے ہوئے بھی، جنتی ہوتے ہوئے بھی رب کو راضی کر رہی ہے، رب کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، بیٹے گھر کا حالات دیکھتے ہیں، بیٹوں کو سب پتا چلتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کو سب پتا چلتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میری ماں پوری رات رب کی عبادت کرتی ہے، رب کی بندگی کرتی ہے، ایک سجدہ ایسا کرتی ہے کہ صبح میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں یہاں سے جا کر سو جاتی ہے، نہ نمازوں کی کوئی فکر ہے، نہ تیرہ کی تلاوت کی کوئی فکر ہے، گھر جا کر بھی شوہروں سے گالیاں دیتی ہیں، گھر جا کر بھی شوہروں سے جھگڑا کرتی ہیں، گھر جا کر بھی بچوں کو مارتی ہے، گھر جا کر بھی شوہروں کا احترام نہیں کرتی، مگر وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کی سیرت کو اپناؤ، فاطمہ کی سیرت پر چلو۔ حضرت حسن فرما رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں یہ دعا کر رہی ہے، اے رب کعبہ میرے بابا جان کی امت کو بخش دے، میرے بابا جان کی امت سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بخش دے، تمام کی بخشش کرا دے۔ حضرت حسن عرض کرتے ہیں، حضرت امام حسن اپنی جان سے کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو فاطمہ نے کہا کیونکہ میرے بابا جان کی امت سیاہ کار ہے، میرے بابا جان کی امت خطا کار ہے۔ وہ فاطمہ تو زہرا جو راتوں میں بستروں میں ہمارے لیے رو رہی ہے، وہ فاطمہ تو زہرا جو راتوں میں
ہے، یہ عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ عورتیں گانے گا رہی ہیں، تم کو سیرت فاطمہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ پوری رات عبادت کرتی ہے فاطمہ، وہ خود بھی جنتی ہے، ان کے بیٹے بھی جنتی ہے، ان کے بابا بھی جنتی ہے، بلکہ جنت بھی ان کی ہے، جنت بھی ان کی ہے، پھر بھی وہ عبادتیں کر رہی ہے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تو تاجیوں کے پیچھے ناچنا پسند ہے، ہمیں تو میک اپ لگانا پسند ہے، ہمیں تو لالی لگانا پسند ہے، ہمیں تو شوہروں سے جھگڑا کرنا پسند ہے، ہمیں تو ساسوں سے جھگڑا کرنا پسند ہے، ہمیں تو دیوروں سے جھگڑا کرنا پسند ہے، ہمیں تو سب سے جھگڑا کرنا پسند ہے، آپس میں دشمنی کرانا پسند ہے۔ یاد رکھیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی دعوت کی، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر عثمان غنی کے گھر گئے، حضرت عثمان غنی آقا علیہ السلام کے قدم کو گن رہے ہیں، حضور نے فرمایا اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے پیر گن رہا ہوں، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان آخر تم قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جتنے قدم آپ کے گھر سے میرے گھر تک چلو گے میں اتنے غلام کو آزاد کر دوں گا، میں اتنے غلام کو آزاد کر دوں گا۔ جب حضرت علی اور تمام صحابہ کرام حضرت عثمان کے گھر دعوت کھانے کے جاتے ہیں تو دعوت کا اچھا انتظام ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کھا کر حضرت اپنے گھر جاتے ہیں، حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں اے فاطمہ آج میرے بھائی عثمان کے گھر ہم تمام کی دعوت تھی، جس میں تمام صحابہ کرام بھی گئے تھے، جس میں آقا علیہ السلام بھی گئے تھے، میرا دل بھی ہوتا ہے کہ میں آقا کی دعوت کروں، میرا دل بھی ہوتا ہے کہ میں صحابہ کی دعوت کروں، جو دعوت عثمان غنی نے کی ہے اسی طریقے سے میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت علی غمگین ہے۔ جب شوہر غمگین ہوتا ہے، جب شوہر کو پریشانی ہوتی ہے تو عورتوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ شوہروں کو دلاسی دے، مگر یہاں گھر آتے ہی لڑائی کرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر کام سے آیا ہے تو منہ بناتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، جیسے ہی حضرت علی گھر میں گئے مگر پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی اے علی آپ کیوں پریشان ہو، آپ کیوں غمگین ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ عثمان کے گھر ہم دعوت کھانے گئے تھے، عثمان غنی کے گھر ہم دعوت کھانے گئے تھے، حضرت عثمان غنی نے حضور کے ہر قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ فاطمہ نے کہا اے میرے سردار، اے میرے شوہر نامدار، جاؤ جاؤ تم بھی دعوت دے کر آؤ، جاؤ ہم بھی حضور کی دعوت کریں گے۔ خود بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے ثابت تھے محمد کے گھرانے والے۔ حضرت علی جاتے ہیں، آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آج کل میرے گھر آپ سب کی دعوت ہے۔ آقا علیہ السلام دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں، مگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خود فاقے میں رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ گھر میں کچھ ہو تو دعوت کی جاتی ہے، گھر میں کھانا ہو تو دعوت کی جاتی ہے، اگر آپ میری دعوت کرو آپ کے گھر میں کچھ ہی نہ ہو تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے میری مذاق کی ہے، آپ نے صرف مجھے گھر میں بٹھانے کے لیے بلایا ہے۔ گھر میں کھانا ہو تو دعوت کی جاتی ہے، گھر میں کچھ ہو تب دعوت کی جاتی ہے، مگر فاطمہ کے گھر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر جیسے ہی دعوت کر کے آتے ہیں آقا علیہ السلام تمام صحابہ کو فاطمہ کے گھر لے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا چولہے پہ ہنڈیاں رکھ دیتی ہے، جو کھانا بنانے کے لیے جو سامان ہوتا ہے، جو برتن ہوتا ہے کھانا بنانے کا، حضرت فاطمہ الزہرا وہ برتن کو چولہے پہ رکھ دیتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے محبوب آج میرے رب میں نے آج اپنے گھر میں تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، تیرے ماننے والوں کی دعوت کی ہے، تمام صحابہ کی دعوت کی ہے، میری لاج کو رکھ لینا، میرے گھرم کو رکھ لینا۔ حضرت فاطمہ دعا کر رہی ہے، جب عورتیں نیک ہو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، جب عورتیں اللہ والی ہو اللہ دعائیں قبول کرتا
ہے جب عورتیں گالیاں دینے والی ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب عورتیں ناچنے والی ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب عورتیں شوہروں کو گالیاں دے ان کی بے ادبی کرنے والی ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعائیں کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کھانا آ رہا ہے، جنت سے دنیا میں جنت سے کھانا آ رہا ہے، اور کھانا کہاں آ رہا ہے؟ حضرت علی کے گھر میں جنت سے کھانا آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو بلایا اور ہنڈیاں کو کھولی اور کھانا نکال کر صحابہ کرام کو دینے لگے۔ تمام صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا، تمام صحابہ نے وہ کھانا کھایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں میرے حضور کچھ جانتے نہیں ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا کہ اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ آقا علیہ السلام کو پتا تھا، وہ تمام کی خبر رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم یہاں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، ہم یہاں ذکر حضرت امام حسین کا کر رہے ہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں وہاں وہ سنتے ہیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو کیا دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے جو آج ہم حضرت علی کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے آئے ہیں تو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ بتاؤ تو صحیح کہاں سے آیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کے گھر جنت سے کھانا آیا ہے۔ جب فاطمہ ہو تو اللہ جنت سے کھانا بھیجتا ہے، جب فاطمہ رب کو راضی کرنے والی ہو تو رب بھی ان کو مایوس نہیں کرتا، آپ کے گھر میں جنت کا کھانا بھیجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چشم و چراغ مصطفیٰ۔ ہے کوئی اور کہ جس کے گھر میں جنت سے کھانا آیا ہو؟ ہے کوئی ایسی عورتیں کہ جن کے گھر میں جنت سے کھانا آتا ہو؟ وہ فاطمہ ہے کہ فاطمہ نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، فاطمہ نے دنیا دار کو راضی نہیں کیا تھا، اپنے رب کو راضی کیا تھا۔ حضرت علی کی فرما بردار تھی، حضرت علی کے ہر کہنے کو ماننے والی تھی، ان کا احترام کرنے والی تھی، ان کی تعظیم کرنے والی تھی، وہ حضرت علی سے محبت کرنے والی تھی، وہ ان سے پیار کرنے والی تھی۔ جب عورتیں ایسی ہو تو خدا انعام دیتا ہے، جب عورتیں بری ہو تو خدا عذاب دیتا ہے۔ جب عورتیں اچھی ہو تو انعام ملتا ہے، جب عورتیں بری ہو تو عذاب ملتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے غلام کو آزاد کیا تھا، دعوت تو کی تھی، غلام کو آزاد بھی کیا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا پھر دعا میں لگ جاتی ہے اور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا عثمان نے ہر ایک قدم کے بدلے میں غلام کو آزاد کیا تھا، مگر تیری بلی فاطمہ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، میں یہ دعا کرتی ہوں مولا کہ میرے آقا کی امت کو بخش دے، میرے بابا کی امت کو بخش دے، میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہاں فاطمہ کے دعا کرنا تھا، فاطمہ دعا کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بھیج رہا ہے، فاطمہ دعا یہ کر رہی ہے کہ میرے بابا جان کی امت کو بخش دے، میرے بابا جان کی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے۔ شاعر یہ کہتا ہے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ فاطمہ نے جب دعا کی رب کی بارگاہ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کے دعا کرنے کی وجہ سے آپ اپنے گھر سے فاطمہ کے گھر تک جتنے بھی قدم چلے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے گھر سے حضرت علی کے گھر تک جتنے قدم چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار گنہگاروں کی مغفرت
जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, जिनको जहन्नम में जाना था, फातिमा ने हमें याद किया है, हमें याद किया है। और आज हम फातिमा को मानने वाली औरतें, आज फातिमा की सीरत मुस्तकी पर चलने वाली औरतें फातिमा की सीरत पर अमल नहीं कर रही है। फातिमा की सीरत का मुताला करो, देखो जब माए नेक होती है बच्चों पर कैसा असर करता है। आप देखो एक उस्ताद सबक पढ़ा रहे थे, जिस तरीके से उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ाते हैं, कभी कभी तो मैं भी बच्चों से ये सवाल करता हूँ, मगर ये एक वाकया है। एक उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ा रहे थे, एक लड़कों को पूछा कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, कोई कहता है कि मुझे पुलिस बनना है। किसी को पूछा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है। किसी को पूछा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो कोई कहता है वकील बनना है, कोई कहता पुलिस बनना है, कोई लड़का कहता है डॉक्टर बनना है, कोई कहता है आलिम बनना है, कोई कहता है मुफ्ती बनना है, कोई कहता है हाफिज बनना है। जब एक बच्चे से पूछा जाता है, जब एक छोटे बच्चे से पूछा जाता है, एक बच्चे बताओ तुझे बड़ा होकर क्या बनना है, तो वो बच्चा कहता है कि मुझे सहाबी रसूल बनना है। आप देखें क्या बनना है, सहाबी रसूल। और सहाबी रसूल किससे कहते हैं आपको पता है? जिसने हुजूर को देखा हो, जिसने हमारे नबी को देखा हो और मुसलमान हुआ हो, आका सलाम पर ईमान लाया हो और उसी हालत में गया हो, उसी हालत में दुनिया से तशरीफ ले गया, उसको सहाबी कहते हैं। उसे क्या कहता है? जिसने हुजूर, हमने हुजूर को देखा नहीं देखा तो हम सहाबी नहीं। अगर कोई कहते कि भाई तुझे बड़ा होकर क्या बनना, तो कोई कहे मुझे सहाबी बनना, तो सहाबी बनना आसान है। अरे हुजूर के जमाने में जिन लोगों ने देखा वो सहाबी है, वो सहाबी बन सकते हैं। उस्ताद ने पूछा कि तेरे दिल में ये सवाल का जवाब कैसे आया कि मुझे सहाबी बनना है, मुझे सहाबी बनना है। कोई कहता मुझे पुलिस बनना है, कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे हाफिज बनना। ये तू क्यों कह रहा है कि मुझे सहाबी रसूल बनना है? तो मेरी माँ और बहनों सुनो, वो बच्चा कहता है कि जब भी रात होती है तो मेरी माँ सहाबी की कहानियां सुनाती है, सहाबी के वाक़ियात सुनाती है, कभी सिद्दीक़ अकबर के वाक़ियात सुनाती है, कभी फारूक आज़म के वाक़ियात सुनाती है, कभी हज़रत अली के वाक़ियात सुनाती है। और मुझे सुनने में मजा आता था, इसलिए मैं कहता कि मुझे बनना है तो सिद्दीक़ अकबर बनना है, मुझे बनना है तो फारूक आज़म जैसा बनना है, मुझे बनना है तो उस्मान गनी जैसा बनना है। और उस बच्चे को आज दुनिया अल्लामा इकबाल के नाम से याद करती है। वो अल्लामा इकबाल जिसने कहा था कि नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, वो अल्लामा इकबाल जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। वो अल्लामा इकबाल जिसने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। वो अल्लामा इकबाल जिसने कहा था, हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो हजरत अल्लामा इकबाल थे कि जिनकी माँ ने उनको सहाबाए किराम के किस्से सुनाए थे। जब माएँ ऐसी हो तो बेटों को ये बनने की ख्वाहिशें होती हैं, बेटों को ये बनने की तमन्नाएं होती हैं। ये वक्त को भी मद्देनजर रखते हुए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक छोटी सीरत आपके हवाले पेश करता हूँ। एक और तो सुनो तो सही, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा क्या था? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस औरत पर जन्नत वाजिब है। और तो सुनो, और आका का फरमान है जो गुनाहों से तौबा कर लेगा, चाहे तुमने जो अभी तक जितनी भी नाफरमानियां की हो, चाहे तुमने जितना भी शोहरों को नाराज किया हो, शोहरों का दिल दुखाया हो, और अब भी अगर तुम्हारे शोहर नाराज हो, अगर तुम अब भी शोहर की इजाजत के बगैर मायके में आ गई हो, अगर अब भी तुम शोहर को पूछे बगैर अपनी मायके में बैठी हो, तो आज से ही अपने शोहर को मना लो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उस औरत की जन्नत की खुशखबरी मैं देता हूँ, उस औरत को जन्नत
عبادتیں کرتی ہو، جو عورت عبادت بھی کرتی ہو، پردے کی پابندی بھی کرتی ہو اور شوہر کا ادب بھی کرتی ہو۔ آقا علیہ السلام فرمائے تین چیزیں ہو، جو عورت عبادت بھی کرے اور پردے کی پابندی بھی کرے اور شوہر کا احترام بھی کرے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، کر لو توبہ، رب کی نعمت ہے بڑی، کر لو توبہ، رب کی نعمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی اس کی سزا بہت کڑی۔ اور اگر کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرنے چاہے، وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، جو گناہوں سے توبہ کر لے گا، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، مگر حال یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، کیوں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔